السلام بالخصوص پیر طریقت حضرت سید وحید الزمان قادری اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مائک آپریٹر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جو ایکو ہے وہ کم کر دیں تاکہ بات کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ سننے میں مائک ہاں ایکو کم کر دیں، ایکو کم، آواز بڑھا دیں، ایکو کم کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مجھ سے قبل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی افضل رضا مہکش منظری صاحب قبلہ سے بہت اچھا خطاب سماعت کیا۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ کچھ کہہ کر گزر جاؤں گا۔ تھوڑا اور کم کر دیجیے تاکہ بات آسانی سے یہ کو سمجھ رہے ہیں نا، یا میں بھی بنگلہ میں بولوں؟ اب اس کے لیے مجھے یہاں پہ رہنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ سے ریکویسٹ کر پاؤں گا بنگلہ میں۔ اس کا ایکو کم ہو جائے گا تو میں بات آسانی سے سمجھا دوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، شکریہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، علماء کو بلایا، حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لائے، آپ اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں، جبکہ ساری دنیا اپنے بستر میں آرام کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کا جاگنا، ہم لوگوں کا آنا، سید صاحب قبلہ کا یہاں پر بیٹھنا رائے گا نہ جائے، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتیں کر لی جائیں جس سے ہمارا اور آپ کا بھلا ہو، اور وہ باتیں میدان محشر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، ان برائیوں پر انکش لگایا جا سکے۔ جو خرافاتیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان کو ختم کیا جا سکے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا ہمارے خلاف ایک جٹ ہے، دشمنان اسلام حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پر پابندی لگائی جائے، ہم پر انکش لگایا جائے۔ بالکل صحیح تھا، ویسے ہی رہنے دیجیے گا، مہربانی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کیوں کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، ایسا ہے نا، یہ کیوں کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، اس کی پرواہ ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے آگے چل کے، ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے مستقبل کے لیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج دیکھتے نہیں آپ کس کس طرح سے آج ہم پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم آج بھی مساجد سے دور ہیں، آج بھی ہم اپنے کریم رب سے دور ہیں، آج بھی ہم نے قرآن کو اپنی طاقوں میں اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اور کسی خطرناک وقت کا انتظار ہے، اور کسی برے دور کا انتظار ہے۔ مجھے بتائیں ذرا، آج کس کس طرح سے آپ پر حملے نہیں کیے جاتے، آج کس کس طرح سے آپ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں نہیں رچی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمان قوم ہے،
اسے مطلب نہیں. اپنی ملت سے اپنی قوم سے یہ بیزار ہے. ہر کسی کو اپنی پرواہ ہے. بس 4 دن کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے. یہ جو ہمارے محل کھڑے ہو جائیں, بنگلے بن جائیں, کاریں خرید لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, بس اسی میں زندگی گزرتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ. آج ہم اپنا جائزہ لیں, معاشرے کا جائزہ لیں. آج حالات ہیں, آج حجاب کا سہارا لے کر کے حجاب کو بھی مدعا بنا کر کے لوگ ہم پر کٹاکش کر رہے ہیں, ہم پر انگشت نمائی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں مطلب نہیں ہے. ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے, چاہے تم جو کر لو, چاہے تم جتنی پلاننگ کر لو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیا کرتی ہے, یہ دنیا اس کو بھلا دیا کرتی ہے, یہ دنیا اس کو مٹا دیا کرتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور ایک بات میں واضح طور پر کہہ دوں, سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں, ادھر ادھر کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. بس اتنی تم سے التجا ہے کہ بس اپنے کریم رب کی طرف پڑھ لو, پلٹو مصطفیٰ کریم کی طرف, اٹھاؤ قرآن کو, اپنے سر کو سجدے میں رکھو. پھر میں دعویٰ کرتا ہوں, چاہے دنیا کے اندر جتنے سنگٹھن بنا لیے جائیں, اسلام پر انکش لگانے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے, چاہے جتنے آرگنائزیشنز بنا لو, جتنی سنستھائیں بنا لو, لیکن تم اسلام کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. تم اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون شامل ہے. بے شک بے شک. تمہیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹنا ہوگا. اور یاد رہے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اکارڈنگ, سنویدھان کے مطابق جو دلی کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ ہمارا وزیر اعظم, لیکن وہ 5 سال والا وزیر اعظم, 5 سال والا وزیر اعظم ہے. مسلمانوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. تمہارا وزیر اعظم 5 سال والا نیتا نہیں ہے, آتے جاتے وزیر اعظم ہے. تمہارا وزیر اعظم قیامت تک کے لیے اجمیر کی دھرتی پر آرام کرنے والا غریب نواز. سبحان اللہ. اس لیے زیادہ فکر نہ کیا کرو, پرواہ نہ کیا کرو. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو سوپ بنا کر کے پی گئے ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں, تم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے تھے. میں یہ چند بات اس لیے کہہ رہا ہوں جو کہ قوم بزدلی کی طرف بہت جائے. میں جس طرف سے بلانگ کرتا ہوں, میں جس ایریا سے آتا ہوں, پتہ ہے آپ کو, ہے نا, یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے, اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے رکھے, خوب ترقی ہو. لیکن یاد رہے, تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے, تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے, اور یہاں پر بسانے والے غریب نواز ہیں. ارے تو سنو, جو لوگ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے تھے, تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا مٹاؤ. تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. بس ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج بھی غریب نواز ہمارے لیے موجود ہے, حضور شعیب الاولیاء ہمارے لیے موجود ہیں. تو بدل تو صحیح خود کو, اپنا محاسبہ تو کر, اپنے کردار کو تو سوار, اپنے اخلاق کو تو سوار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا, قوم مسلم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ہی غالب کریں گے, ہم تمہیں ہی غلبہ دیں گے, لیکن تمہیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹنا ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج ذرا دیکھیں آپ,
जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिन हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज वो हाथ जुए खेलते हुए नजर आते हैं। जो कदम मस्जिद की तरफ उठते हुए नजर आने चाहिए थे, वो कदम आज शराब की भट्टियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो शराब नौशी के रास्ते पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर हैं, वो नौजवान जो आज माँ बाप का दिल दुखाते हैं, अगर चाहते हो कि वो माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाए और अपने करीम रब की तरफ पलट आए, मस्जिदों की तरफ जाने लगे, तो सुनो, इस पुरफितन दौर में एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को मेरे नबी के इश्क का जाम पिला दो, शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। तकबीर, नाराए रिसालत, शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज इश्क मुस्तफा की शमा रोशन करने की जरूरत है। इश्क मुस्तफा की आग लगाई जाए अपने घरों के अंदर, बेटियों के सामने, बेटों के सामने। नेताओं की बात नहीं, क्रिकेटर्स की बात नहीं, दुनियादार लोगों की बात नहीं, जो चौराहों पर वक्त बर्बाद करते हो, जो महल्लों में वक्त बर्बाद करते हो, चौपालों पर वक्त बर्बाद करते हो। एक टाइम टेबल बना लो कि रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा हमें अपनी बेटियों के साथ बैठना है, अपने बेटों के साथ बैठना है, और बैठने के बाद में उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, बेटियों के सामने उस 1 घंटे में किसी हीरो या हीरोइन की बात नहीं होगी, बच्चियों के सामने, बेटों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा ज़ैनब के पर्दे की बात होगी। फिर मैं दावा करता हूँ, कोई बेटी बड़ी होकर के बदनामी का जरिया नहीं बनेगी, बल्कि तुझे दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, और मैदान महशर आका करीम के सदक़े में जन्नत का परवाना दिलाएगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब नहीं बदलेंगे हम अपने आप को तो कब बदलेंगे? क्या अब भी हमारा वक्त नहीं आया कि हम खुद को बदलें? लेकिन मामला क्या है सैयद साहिब क़िबला? मामला ये कि हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं। उर्दू समझ आ रही है कि नहीं? जी। या बंगला सीखूं पहले अपने साथी मुफ्ती अफजल साहब से? अगर बात समझ आती हो तो फिर मैं इनकी तरफ, इनके घर पे रुक जाता हूँ। पुराने साथी हैं हमारे, 2-3 महीने में सिखाई देंगे इंशाल्लाह। समझ आ रही है ना? हम आपस से बोले मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना, हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम खताकार लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये सोचते हैं कि जो होगा देखा जाए, कब्र का कब्र में देखेंगे, हशर का हशर में देखेंगे। और आजकल के नौजवानों का मिजाज ये हो गया, अरे यार मौलवियों का तो काम है रात दिन चीखना चिल्लाना, मौलवियों का तो काम है, अरे आए भाई 4 दिन की जिंदगी है, तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे, जीने दो। जब देखो मरने की बात, जब देखो कब्र की बात, जब देखो हशर की बात। ये न्यू जनरेशन की सोच बन चुकी है, ये हमारी नौजवान नस्ल की सोच बन चुकी है। ऐसी बातों को सुनकर के इधर से इधर निकाल दिया जाता है, कहते हैं बात का बाद में देखेंगे, कब्र का कब्र में देखेंगे, अभी तो जीने दो। अल्लाह अकबर कबीर, ये हमारी सोच हो गई है। अच्छा जी, कितने साल जी लेंगे आप? 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 80 क्रॉस करना। मैं कहता हूं तूने 100 क्रॉस कर लिए, लेकिन मुझे बता तो सही, जरा दिल पे हाथ रख के बता,
50-60 साल 70-80 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तू रात दिन भागता रहा, न तूने गर्मी की परवाह की, न तूने सर्दी की परवाह की। तू इस 50-60-70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए तू रात दिन मेहनत करता रहा। तुझे पसीना बहाना पड़ा तो बहाया, तुझे जो भी करना पड़ा तो किया, लेकिन मुझे बता तो सही, आज तू सोचता है ना कि अगर पैसा नहीं कमाया तो लोगों से पीछे रह जाऊंगा। आज तेरी सोच ये बन गई है कि मुझे महल्ले वालों को दिखाना है, मुझे इलाके वालों को दिखाना है, अपनी कामयाबी का लोहा मनवाना है। आज हालात ये हो गए हैं, आज अगर उलमा कहने लगे, मौलाना कहने लगे, इमाम साहब कहने लगे, मोहतरम कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो, तो आजकल के 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं, अरे मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो 15-20 हजार 25 हजार में काम चल जाता है। मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा तो मेरे बच्चों को कमा के खिलाएगा कौन, मैं इतना बड़ा बिजनेस संभालूंगा कैसे। यही सोच हो जाती है ना, यही सोच है अक्सर लोगों की कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जरा गौर तो करें, हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने यार रिश्तेदारों के लिए अपने करीम रब को भुला दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो 70 साल की जिंदगी के लिए, 80 साल की जिंदगी के लिए सब कुछ भूल चुका है, अपने रब को भुला चुका है, मुस्तफा करीम को भुला चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। तू मस्जिदों का रास्ता भूल चुका है, मदरसे का रास्ता भूल चुका है, तूने कुरान करीम को उठाना छोड़ दिया है। किस लिए? इस 70 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन मुझे बता तो सही, वो अंधेरी कब्र जिसमें न कोई काम आएगा, न बीवी होगी, न बच्चे होंगे, न यार होंगे, न रिश्तेदार होंगे, उस अंधेरी कब्र में न पता 60 साल का, न पता 100 साल का, न पता 200 साल का, न पता 400 साल का, जब तक कियामत आएगी, जब तक कियामत आएगी तुझे उस अंधेरी कब्र में रहना होगा। मुझे बता तो सही, तूने उस अंधेरी कब्र में रहने के लिए क्या किया है? 50 साल की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, और सैकड़ों साल जिस अंधेरी कब्र में रहता है उसके लिए कोई तैयारी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो यार कहते हैं, आज जो दोस्त कहते हैं, मेरे यार तेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजरता है। आज दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। ए यार, मैं तेरे लिए जिंदगी दे भी दूंगा, तेरे लिए जिंदगी ले भी लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियां कहती हैं, बाबा जान आप हमसे दूर ना जाइए, आप विदेश ना जाइए, आप अदर कंट्री ना जाइए, हम कम में गुजारा कर लेंगे, हम अच्छी ड्रेस की आपसे फरमाइश नहीं करेंगे, हम अच्छे कपड़ों की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन आप हमसे दूर ना जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी कहती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज आप हमसे दूर ना जाइए, हम कम में गुजारा कर लेंगे। माँ बाप कहते हैं, मेरे बेटे आप हमसे दूर ना जाइए, हम कम में गुजारा कर लेंगे। यार भी दावा करते हैं, रिश्तेदार भी दावा करते हैं, लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, ये सारी दुनिया मुंह मोड़ लेगी। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि तेरे बगैर 1 घंटा भी नहीं गुजरता है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब तेरी धड़कनें रुकेंगी, जब तेरी सांसें रुकेंगी, अल्लाह अकबर, कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई कार से आएगा, और कब्रिस्तान में जाने के बाद में आजकल मरने वाले की बात नहीं होती है, अपने कारोबार की बात होती है, अपने बिजनेस की बात होती है, और कब्रिस्तान में जाने के बाद में कोई तेरी बात नहीं करेगा, बल्कि हिसाब लगाएगा कितनी देर लगेगी दफन में, कब फ्री होंगे। कोई कहेगा मैं कस्टमर छोड़ के आया हूं, कोई कहेगा मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूं, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे फ्लाइट पकड़ना है, कोई कहेगा मुझे ट्रेन पकड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। कब्रिस्तान में सारे लोग गए हैं, लेकिन जाने के बाद में तेरी बात नहीं हो रही है, सबने तुझे भुला दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग राजनीति की बात करते हैं, नेतागिरी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं कब्रिस्तान में जाकर के। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, मुझे बताओ जरा, 10 दोस्त थे, वो आपस में मोहब्बत किया करते थे, रोजाना रात को घंटों घंटों साथ में रहा करते थे। उन दोस्तों में से एक का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद में क्या बाकी दोस्तों ने, 9 दोस्तों ने यह फैसला किया कि आज हमारे दोस्त की पहली रात है कब्र में, ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था,
جس کا وقت نہیں گزرتا تھا آج یہ اندھیری قبر میں اکیلا ہے، چلو اس کی قبر پہ گزار دی جائے آج کی رات، ایک رات اس کی قبر پہ گزار دیں۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ نہیں پیارے، جو اپنے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں امام صاحب کی طرف، امام صاحب نماز تم پڑھا دینا، امام صاحب تم یہیں پہ رک جانا، امام صاحب مٹی تم صحیح کر دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دنیا والوں، جس اندھیری قبر میں ماں کی محبت دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں بیوی کی محبت دم توڑ دے، جس اندھیری قبر میں یار بے وفا ہو جائے، جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ دوستی کام آئے، اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شعیب الاولیاء کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی سرتاج رضا مراد آبادی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب ساری دنیا منہ موڑ لیتی ہے، جب ساری دنیا واپس آ جاتی ہے، تو اندھیری قبر میں اگر تو نے دل دیا مدینے والے کو، اگر پیار کیا ہے مدینے والے کو، ساری دنیا بے وفا ثابت ہوگی، مدینے والے مصطفیٰ کا پیار کام آئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پیار نہیں کرتے مدینے والے سے، دعویٰ تو ہے لیکن ہم عملی طور پہ پیچھے ہیں۔ بات آ جائے نعروں کی، بات آ جائے دعووں کی، تو ہم سے آگے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، میں نے کہا نا ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے، پتھر ہو چکے، اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو بڑے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت جن کو فالو کرتی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے خادم نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عرض کیا حضور، میں 40 سال سے آپ کے ساتھ میں ہوں، میں نے کبھی آپ کو کوئی کام غلط کرتے نہیں دیکھا، کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا، پھر یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ پھر یہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا، سنو، گناہگار اس لیے روتے ہیں کیونکہ ان سے گناہ ہو چکے، اور پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جی اجازت، حضرت سید صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ حضرات ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ذرا محبت سے بولیں، ختم کر دیں؟ ہاں تو پھر بولیے نا، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے۔ ہاں ابھی تو میں کافی انرجی دیکھ رہا تھا آپ کے اندر، جب ہمارے محترم مفتی صاحب تھے تو کافی انرجی تھی ماشاءاللہ، لیکن آپ سب سے زیادہ انرجی ہمارے ساتھی مفتی افضل صاحب میں ہے، اور یہ پرانی طاقت ہے ان کے اندر، جی ہے نا، چونکہ مچھلیاں زیادہ کھاتے ہیں ادھر کے لوگ، تو سینے میں اتنی ہی زیادہ طاقت ہوتی ہے نا۔ ذرا محبت سے بولیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوان۔ تو آج ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور چیز، ایک اور برائی بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی۔ اب اگر آپ ڈسٹرب کریں گے، میں انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں مائک چھوڑ دوں گا، میں فالتو آدمی نہیں ہوں کہ شور شرابہ ہوتا رہے گا۔ حساب و کتاب بھی بند کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر سننا سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور جس کو جانا ہے ایک بار اٹھ کے چلے جائیں۔ سید صاحب قبلہ تو بہت دیر سے بیٹھے تھے، بزرگ آدمی ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا تھا، آرام کرنا ہے، ان کو جانا چاہیے تھا، وہ جا رہے ہیں، لیکن آپ میں سے اب میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جتنا سننا ہے آپ
میں سمجھ لوں گا کہ آپ نہیں سننا چاہ رہے، میں ختم کر دوں گا. ذرا محبت سے بولیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا لیتا ہوں. میں نے کہا ہم چھوٹے لوگ ہیں. آج اگر کسی نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا تو وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجدوں کا راستہ بھول جاتا ہے. اگر کوئی کہنے لگے تو کہتا ہے ارے یار میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں، امپائر سنبھال رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. میں کہوں گا ذرا 100 سال پیچھے پلٹو، ذرا 100 سال پہلی تاریخ اٹھاؤ. سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہے سلطان عبدالحمید ثانی، 34واں سلطان ہے. اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے، لیکن اس نے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجایا، چہرے پر داڑھی کو سجایا. آج کل کا معاملہ کیا ہے؟ آج کل تو نوجوانوں کی سوچ یہ بن گئی ہے پھر داڑھی رکھ لی تو شادی نہیں ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ بھی لے تو ماں باپ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نوجوان اگر داڑھی رکھ لے نماز پڑھنے لگے 5 وقت کی تو ماں باپ کہنے لگتے ہیں ارے بھائی تم تو پورے امام صاحب بن گئے، کم سے کم شادی تو ہونے دو. ایسا ہی ہے نا. ہاں یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ہاں تو یہ ابھی کا معاملہ ہے. اگر آپ 100 سال پہلے جائیں گے نا، جب تک یہود و نصارہ کامیاب نہیں ہوئے تھے اپنی پلاننگ میں، اس سے پہلے کی دنیا آپ دیکھیں گے 100 سال پرانی، تو اس وقت میں معاملہ یہ تھا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا. جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تھی اسے کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. آج اس کا الٹا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمارے بہانے ہوتے ہیں کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس کاریں ہیں، یہ ہے، مجھے وقت نہیں ملتا. میں نے کہا اتنی بڑی ریاست کا سلطان سلطان عبدالحمید ثانی، وہ تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے وقت کیسے ملے گا نمازوں کی پابندی کے لیے، مجھے وقت کیسے ملے گا نماز پڑھنے کے لیے. میں اتنی بڑی ریاست کا، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہوں، مجھے بلغاریہ بھی دیکھنا ہے، مجھے لبنان بھی دیکھنا ہے، مجھے بلقان بھی دیکھنا ہے، مجھے ملک شام بھی دیکھنا ہے، مجھے فلسطین بھی دیکھنا ہے، مجھے عراق بھی دیکھنا ہے، مجھے عرب کنٹریز بھی دیکھنا ہے، حجاز مقدس دیکھنا ہے، وہ حجاز مقدس جس میں ساری عرب کی کنٹریز آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تو بہانہ لے سکتا تھا لیکن نہیں پیارے، اس نے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو سجایا. اور تقوی کا عالم یہ تھا، پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے وضو کر کے رہا کرتا تھا. بنا وضو کے ایک لمحہ بھی گزارنا اس کو پسند نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب رات کو بستر پہ جایا کرتا تھا تو پہلے وضو کر لیا کرتا تھا، اور بستر پہ سو جانے کے بعد میں جب صبح کو اٹھتا تھا تو یوں ہی اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر پیر نہیں رکھتا تھا، اپنے پاس میں گرد لگی تختی رکھتا تھا، اور اس گرد لگی تختی سے پہلے تیمم کرتا تھا. تیمم کرنے کے بعد میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر پیر رکھتا تھا. باہر نکلنے کے بعد میں پانی پر قدرت ہو جانے کے بعد میں وضو کی ضرورت ہوتی وضو کرتا، غسل کی حاجت ہوتی غسل کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ہے. حج کا وقت قریب آیا، حج کا موسم قریب آیا، لوگ حج پہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے. اس کا دل بھی مچلنے لگا، اس کا دل بھی تڑپنے لگا. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ہماری بستی سے، ہمارے علاقے سے لوگ حج پہ جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، جن کا نمبر آ جاتا ہے، جن کو بلا لیتے ہیں مدینے والے، جن کو یاد کر لیتے ہیں پیارے آقا، تو وہ تیاریاں کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں، جن کا نمبر نہیں آیا ہے، جنہیں بلایا نہیں گیا ہے، جو نہیں جاتے ہیں، ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے. کاش مدینے والے ہمیں بھی بلائیں، کاش میرے آقا ہمیں بھی مدینے بلا لیں، کاش ہمیں بھی گنبد خضرا دیکھنے کا موقع مل جائے، کاش کعبۃ اللہ کا ہمیں بھی دیدار ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جانے والوں سے لوگ کہا کرتے تھے، مدینے والے مصطفیٰ سے ہمارا بھی سلام کہنا اور عرض کرنا کہ مدینے والے آقا ہمیں بھی حج پہ بلا لیں، مدینے والے آقا ہمیں بھی اپنے روزے پر بلا لیں. اللہ اکبر کبیرہ. سلطان عبدالحمید ثانی ہے، اتنی بڑی ریاست کا سلطان ہے، سلطنت عثمانیہ کا سلطان ہے. اس نے سوچا کہ حج پہ جاؤں، لیکن خیال آیا اگر میں حج پہ گیا مہینوں لگیں گے، لیکن اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی ریاست ہے، تقریباً آدھی دنیا کے قریب ریاست ہے. اگر میں اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے، آدھی دنیا کی حکومت چھوڑ کر کے وہاں جاؤں گا، اور میری رعایا کو، میری جنتا کو اگر کوئی تکلیف ہوئی اور پوچھ لیا مدینے والے نے، مجھ سے کہہ دیا مدینے والے نے کہ تم میری امت کو پریشان چھوڑ کے میرے روزے پہ آیا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اس نے ارادہ کینسل کر دیا. ارادہ
زیادہ ملتوی کر دیا. وہ حج پہ نہیں جا رہا تھا, لیکن جانتے ہو پیارے, اس نے اپنے پیسے سے مشک خریدا, خوشبوئیں خریدی, عطر خریدا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بنائی, جھاڑو بنانے کے بعد میں اور ساری خوشبوئیں لے کر کے حج پر جانے والے حاجیوں کو دے دیا اور کہا سنو, یہ جھاڑو میرے نبی کے روزے پر رکھ دینا, یہ خوشبو میرے نبی کے روزے پر چھڑک دینا. لوگوں نے کہا سلطان عبد الحمید ثانی, یہ جھاڑو تو وہاں بھی مل جائے گی, یہ خوشبو تو وہاں بھی مل جائے گی, یہ مشک و عنبر تو مدینے میں بھی مل جائے گا, اتنی دور سے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وقت کا سلطان کہتا ہے, سلطان عبد الحمید ثانی کہتا ہے, سن, اگر تو نے دل دیا ہو مدینے والے کو, اگر تو نے پیار کیا ہو مدینے والے سے, تب تجھے سمجھ آئے گا کہ یہ جھاڑو بھیجنا بے مقصد نہیں ہے, یہ جھاڑو بھیجنا, یہ مشک بھیجنا, یہ خوشبو بھیجنا بے مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے لیے تجھے پیار کرنا ہوگا مدینے والے سے. اللہ اکبر کبیرہ. انہی دنوں میں ایک غریب تھا جو استانبول کی سرحدوں پر رہا کرتا تھا. سلطان عبد الحمید ثانی کا محل تھا استانبول میں, جو آج موجودہ استانبول ہے, پرانا قسطنطنیہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی استانبول کی سرحدوں پر ایک غریب ہوا کرتا تھا. اس نے کچھ لوگوں سے قرض لے لیا تھا. قرض لینے کے بعد میں وقت گزرتا گیا. جیسے ہی وقت گزرا, قرض داروں نے قرض مانگنا شروع کر دیا, لیکن اس غریب کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان کا قرض ادا کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اس غریب کے گھر میں حال یہ ہو گیا کہ 2 وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بچے 3 دن تک بھوک اور پیاس سے لڑتے رہے, 3 دن تک بھوک کا سامنا کرتے رہے, 3 دن تک ایک لقمہ بھی اس کے بچوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا. بچوں نے دامن کو پکڑ لیا, کہا بابا جان اب ہماری دھڑکنیں رکنے والی ہیں, اب ہماری سانسیں رکنے والی ہیں. بابا جان ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیے, ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے انتظام کروائیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بوڑھا باپ ہے, گھر سے باہر نکلا ہے اس امید کے ساتھ میں کہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤں گا, لیکن جیسے ہی باہر نکلا ہے اس کو قرض داروں نے گھیر لیا ہے. قرض داروں نے اس کو پکڑ کر کے اس کا گریبان پکڑ لیا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نکلا تھا کھانے کی تلاش میں, لیکن قرض داروں نے بے عزت کر دیا ہے, قرض داروں نے اس کو رسوا کر دیا ہے, قرض داروں نے اس کو ذلیل کر دیا ہے. یہ واپس پلٹا ہے گھر میں. اللہ اکبر کبیرہ. بچوں نے دامن پکڑ لیا کہ بابا جان بتائیے کیا لے کر آئے ہیں, کیا لائے ہیں آپ ہمارے لیے. باپ کے دامن میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا. وہ بوڑھا باپ اپنے بچوں کو کچھ نہ دے سکا. جھوٹی تسلی دی, اے میرے بچوں ایسا کرو تم چند منٹ کے لیے, کچھ دیر کے لیے سو جاؤ, میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر کے لاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جھوٹی تسلی دے کر کے, جھوٹا سہارا دے کر کے اپنے بچوں کو اس نے سلا دیا ہے. اب بچے جا کر کے سوئے ہیں. یہ اپنے کمرے میں گیا ہے اور جانے کے بعد میں اس نے بستر کے سر کو رکھا ہے, تکیے میں منہ کو دبایا ہے, آنسو بہا رہا ہے. ساری دنیا سو رہی ہے, یہ آنسو بہا رہا ہے, روتا جا رہا ہے اور مدینے والے آقا کو یاد کرتا جا رہا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے, میں آپ کا امتی ہوں. یا رسول اللہ مجھے قرض دار جینے نہیں دیتے, میری بے عزتی کرتے ہیں, میرے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں. یا رسول اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں, 3 دن سے میرے بچے پیاسے ہیں, ایک لقمہ بھی میرے بچوں کے حلق سے نیچے نہیں اترا. یا رسول اللہ اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا. یا رسول اللہ اگر آج آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ روتا جا رہا ہے, آنسو بہاتا جا رہا ہے. روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, ادھر آنکھ کا لگنا ہوا ہے, ادھر اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے, ادھر آنکھیں بند ہوئی, ادھر مدینے والے آقا خواب میں تشریف لے آئے. آنے کے بعد میں فرمایا میرے غلام تجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھنا, اٹھنے کے بعد میں عبد الحمید ثانی کے پاس چلے جانا, سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس جا کر کے میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد میں اپنی پریشانی بتا دینا. سلطان عبد الحمید ثانی تیری پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب صبح نمودار ہوئی, صبح کوئی غریب اٹھا ہے. اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے اس نے دوڑ لگائی ہے سلطان عبد الحمید ثانی کے محل کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچا ہے, محل کے دربانوں نے روک لیا.
वजीरों ने रोक लिया, किधर से आया है, किससे मिलना है, क्या इरादा है। सुल्तान के वजीरों ने देखा कि फटे हुए कपड़े हैं, चेहरे पर गर्द और गुबार है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस गरीब ने कहा मैं सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मिलना चाहता हूँ। वजीरों ने मजाक उड़ाया, अच्छा तू उस सुल्तान से मिलने की बात करता है जिस सुल्तान से मिलने के लिए महीनों पहले मलिका बरतानिया को अर्जी देना पड़ती हो, तू उस सुल्तान से मिलने की बात करता है जिस सुल्तान से मिलने के लिए अमेरिका और फ्रांस के सफीरों को महीनों पहले अर्जियां देना पड़ती हो। तू पलट जा, तेरी हैसियत नहीं है सुल्तान से मिलने की, तुझे नहीं मिलने दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस गरीब ने जब इतना सुना है तो कहा सुनो, मुझे जिसने भेजा है उसका नाम सुन करके तुम्हारा सुल्तान भी खड़ा हो जाएगा। मुझे किसी और ने नहीं, सुल्तानों के सुल्तान महबूब परवरदिगार ने भेजा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शेखुल औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कहा मुझे सुल्तानों के सुल्तान मुस्तफ़ा करीम ने भेजा है। जब इतना सुना, वजीर खास तहसीन पाशा ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को खबर दी कि गरीब है, उसका लिबास तो ऐसा नहीं कि आपकी बारगाह में पेश किया जाए, वो इस लायक नहीं कि आपके पास लाया जाए, लेकिन वो दावा करता है कि उसे मदीने वाले आका ने भेजा। जब इतना सुना, वक्त का सुल्तान खड़ा हो गया। कहा रे फिर इंतजार किस लिए कराते हो, फिर देर किस लिए करते हो। अरे वो कोई और नहीं, मेरे नबी का भेजा हुआ मेहमान है। उसको मेरे पास लाया जाए। अब इंतजार नहीं होता, इम्तिहान न लो, उसको मेरे पास लाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। गया था तो कोई मुंह लगाने को तैयार ना था, लेकिन आका ने इज्जतें दी हैं तो शाही अंदाज में इस्तकबाल हो रहा है। महल के अंदर में इस्तकबाल किया जा रहा है। वक्त का सुल्तान देख करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही गरीब करीब आता है, वक्त का सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहता है, क्या तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें मेरे नबी ने भेजा? क्या तुम ये दावा करते हो कि तुम्हें मदीने वाले आका ने भेजा है? कहा हाँ सुल्तान मुअज्जम, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। सोने की थैली निकाली और दे दी। कहा जरा बता तो सही। वक्त का सुल्तान कहता है आने वाले, जरा बता तो सही, क्या नबी के लबों पर मेरा भी नाम आया? क्या नबी की महफिल में मेरा भी तज़किरा हुआ? क्या नबी ने मुझे भी याद किया? कहा सुल्तान, मदीने वाले आका ने आपको सिर्फ याद नहीं किया है, बल्कि आपको सलाम भी भेजा है। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान रोने लगा। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, एक अजीब बेकरारी है, इस्तिराब है। मुहिब्बान और गुलामान मुस्तफा रो रहे हैं। आहो बुका का एक अजीब मंजर है। अल्लाह अकबर। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कहते हैं, ए आने वाले, अब इम्तिहान न ले, अब सब्र का पैमाना छलक रहा है, अब जरा बता तो सही। मेरा दिल चाहता है कि तू मदीने वाले आका की बातें मुझसे करता रहे और मैं सुनता रहूं, तू मदीने वाले का पैगाम मुझे सुनाता रहे और मैं सुनता रहूं। जरा बता तो सही, क्या मेरे नबी ने कुछ और भी फरमाया है? कहा हाँ सुल्तान मुअज्जम, आका करीम ने फरमाया है कि मेरे अब्दुल हमीद सानी को जाकर के बताना कि मेरा अब्दुल हमीद सानी रोजाना रात को सोने से पहले एक काम करके सोया करता है, लेकिन कल रात को वो काम नहीं किया था, उसको बता देना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो वक्त का सुल्तान तड़प जाता है, कहता है मेरे आका ने सच फरमाया, मेरे नबी ने सच फरमाया। मैं रोजाना रात को सोने से पहले अपने नबी पर दरूद और सलाम पढ़ता हूँ। मैं कल रात को थका हुआ था, नबी पर दरूद और सलाम नहीं पढ़ सका था, इसलिए मेरे नबी ने पैगाम भेजा है। काश हमारी जिंदगी भी इसी तरह से गुजरे कि हम रोजाना अपने नबी पर दरूद और सलाम पढ़े, शब और रोज अपने नबी पर दरूद और सलाम पढ़े। घर में रहे तो पढ़े, दुकान में रहे तो पढ़े। मुस्तफा जाए रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद।
کاش ہم بھی روزانہ مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھے اور پڑھتے پڑھتے زندگی گزرتی جائے. اگر کوئی ایک ایسی رات آئے کہ ہم مدینے والے آقا پر سلام پڑھنا بھول جائیں, ادھر ہماری آنکھ بند ہو, ادھر مدینے والا خواب میں تشریف لے تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. کاش مدینے والے ہمارے خواب میں بھی تشریف لے آئیں. یقیناً لا سکتے ہیں. جس نبی کا کلمہ سلطان نے پڑھا تھا عبدالحمید ثانی نے, اسی نبی کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو. بس طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے, محبت بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ صاحب کیسے دیدار ہوگا, آپ نے کہہ دیا لیکن دیدار کیسے ہوگا پیارے نبی کا؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک کام کرنا, 2-3 دن پانی مت پینا. جب پانی نہیں پیو گے, رات کو سو گے نا, تو ہاوڑا ندی سے لے کے جتنی بھی ندی ہے نا بنگال کی, سب خواب میں نظر آئیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پانی ہی پانی نظر آئے گا. کیوں؟ پانی کی طلب ہے, پانی کی چاہت ہے, پیاس لگی ہے. تو اگر تم آقا کے لیے طلب پیدا کر لو, سچی محبت کر لو مدینے والے سے, تو یقیناً وہ تمہیں خواب میں دیدار بھی کرائیں گے, دنیا میں بھی تجھے عزت دیں گے, اور میدان محشر میں اپنے کرم سے جنت کا پروانہ دلا. اللہ اکبر کبیر. آج پیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر پیار کر لینا تو ہم سدھر جائیں گے آٹومیٹک. ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہوئے آج نظر آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج نوجوانوں کا حال دیکھو, جلسے خوب ہوتے ہیں, تقریروں کی کمی نہیں, نہ جلسوں کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہتے ہیں, اور جلسے میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ہاں, پورا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, جلسے میں بھی پورا بدتمیزی کا ثبوت دیتے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی دے رہے ہیں. ایسا ہے کہ ذرا آپ محبت سے بولیے. تو ان جلسوں کا فائدہ کب ہے پیارے؟ کہ اگر جلسے سے پہلے ہم بدتمیز تھے تو جلسے کے بعد میں تمیزدار ہو جائیں. جلسے سے پہلے شرابی تھے تو جلسے کے بعد شراب چھوڑ دیں. جلسے سے پہلے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے, جلسے کے بعد میں ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں تو زندگی کامیاب ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ ذرا غور کریں, کسی گھر میں 8 بچے ہیں, کسی میں 5 بچے ہیں, کسی میں 10 بچے ہیں. اکیلے 2 ماں باپ مل کر کے 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں, 8 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. بہترین اسکول اور کالجز میں تعلیم دلاتے ہیں, بہترین یونیورسٹیز میں ڈگریاں دلاتے ہیں, بہترین مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, بہترین مدارس اسلامیہ میں عالم بناتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اکیلے 2 ماں باپ نے 8 بچوں کو 10 بچوں کو پڑھا بھی دیا, لکھا بھی دیا, سب کچھ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رہے, آپ غور کریں, کسی میں 8 بچے ہیں, کسی گھر میں 10 بچے ہیں, اکیلے 2 ماں باپ نے سب کچھ کیا تمہارے لیے. اگر تیری کامیابی کی خاطر تیرے باپ کو مئی جون کی گرمی میں پسینہ بہانا پڑا تو بہایا, کیونکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. جنوری کی سردی میں جب لوگ اپنے لحاف کے اندر چھپ جایا کرتے تھے, جب لوگ اپنے کمبلوں کے اندر چھپ جایا کرتے تھے, اس خطرناک سردی میں تیرا باپ تھا جو اپنے گھر سے نکل جایا کرتا تھا, اس لیے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے, میری اولاد کامیاب ہو جائے. نوجوانوں ذرا یاد کرو جنوری کی وہ سخت راتیں جب تو بچہ تھا, تجھے شعور نہیں تھا کہ پیشاب کہاں کرنا چاہیے, پیشاب کب کرنا چاہیے. تو اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا تھا, تو اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا. جنوری کی سخت رات تھی, دسمبر کی سخت رات تھی, سرد راتیں تھی. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوانوں اپنے بچپن کو یاد کرو. اگر یاد نہیں کر سکتے تو ان سے پوچھو جنہوں نے تمہارا بچپن دیکھا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم بچے تھے, جنوری کی سرد رات میں اپنی ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے تھے, ماں کی گود میں لیٹے ہوئے, ماں کے پاس بستر پہ لیٹے ہوئے. تم نے پیشاب کر دیا تھا تو تمہاری ماں نے تجھ کو نیچے سے اٹھا کر کے نیچے نہیں پھینکا تھا, بلکہ اٹھا کر کے سینے پر لٹا لیا تھا اور گیلے میں خود لیٹ گئی تھی, تاکہ تیری طبیعت خراب نہ ہو جائے, تاکہ تجھے سردی نہ لگ جائے. تیرے ماتھے پر ذرہ برابر شکن آ جایا کرتی تھی تو تیرے ماں باپ تڑپ جایا کرتے تھے. اگر بخار کی حرارت ہو جایا کرتی تھی تو تمہارے ماں باپ علاقے کے سب
सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाया करते थे तुम्हारी कामयाबी की खातिर। अगर तुम्हारी माँ को किसी अमीर के दरवाजे पर जाकर के बर्तन साफ करना पड़े तो किए, इसलिए कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरी औलाद कामयाब हो जाए। तुम्हारे बाप को किसी अमीर के यहाँ नौकरी करना पड़ी तो की, गुलामी करना पड़ी तो की, इसलिए कि मेरी औलाद कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया है माँ बाप ने, 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया है माँ बाप ने, लेकिन वक्त बदलता है प्यारे। ये 8 बच्चे जो थे, ये जो 10 बच्चे थे, ये बड़े हो गए हैं, ये जवान हो गए हैं, इनकी शादियां भी कर दी है माँ बाप ने। अब ये जो 2 माँ बाप थे ये बूढ़े हो गए हैं। अकेले 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था। नोट करें, अकेले 2 माँ बाप ने 10 बच्चों की, 8 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया था। ये 8 जवान होकर के, 10 जवान होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। अल्लाह अकबर। ऐसा है कि नहीं? अकेले 2 माँ बाप ने 10 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, शादियां की, लेकिन ये 10 जवान होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं देते। माँ बाप के नंबर लगाए जाते कि 1 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा, दूसरे महीने का खर्चा दूसरा भाई देगा। ऐसा होता है कि नहीं? माँ बाप के नंबर लगाए जाते हैं। अरे बगैर तो हया करो, शर्म करो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने नंबर लगाए होते तो तुम आज कामयाब नजर नहीं आते। आज तो अगर कामयाब है, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, तो इसमें तेरा कमाल नहीं है, तेरे माँ बाप का खून पसीना शामिल है, तेरे माँ बाप की मेहनतें शामिल हैं। होता क्या है, माँ बाप ने शादियां की, शादी के 3-4 महीने तक तो बहुत अच्छा चलता है, सास भी खुश, ससुर भी खुश, सब खुश, लेकिन 3-4 महीने जैसे ही गुजरे तो आजकल की जो बहुएं होती हैं, जो बीवियां आती हैं, वो अपने शौहर से कहती हैं बहुत हो गया तुम्हारे बुढ़े बुढ़िया को बर्दाश्त करते हुए, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब अगर हमारे साथ रहना है तो अपने माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं? यही डिमांड होती है ना, यही प्रपोजल होता है ना। अगर हमारे साथ रहना है तो माँ बाप से अलग होना पड़ेगा, कंडीशन लगा देती हैं। तो आजकल का जो नौजवान है, ये जो आजकल का नौजवान बैठा है, ये दूसरों के मामले में राय बहादुर बनता है। राय बहादुर समझते हो कि नहीं? राय चंद तो समझते होगे, समझते हो? जबरदस्ती मशवरे देने वाला, चौराहों पर खड़े होकर के दूसरों को मशवरे देता है, जबरदस्ती राय देता है। लेकिन जब अपना मामला आता है, बीवी ने कहा माँ बाप से अलग हो जाओ, ठीक है, आपने कह दिया आप तो हमारे लिए चीफ जस्टिस है, आपने जो कह दिया हमने मान लिया। बीवी की बातों में आकर के माँ बाप से आजकल के नौजवान अलग हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा, हर जगह बहू खराब नहीं होती है, हर जगह बीवी खराब नहीं होती है, बात सच्ची करना चाहिए। कहीं कहीं सास भी बड़ी खड़ूस मिल जाती है। ऐसा है कि नहीं? ये हर घर का रोना है जो बात कर रहा हूं। कहीं कहीं सास बड़ी खतरनाक मिल जाती है। कैसे? आप जायजा लेना, प्रैक्टिकल करके देखना, उस घर में जाना जिस घर में 2 शादियां एक साथ हुई हों, लड़के की भी शादी की हो बूढ़ी अम्मा ने और लड़की की भी की हो, बेटी और बेटा दोनों की शादी की हो, उस बुढ़िया से जाके पूछना अम्मा जी ये बताओ आपने बेटी की शादी की थी, लड़की की शादी की थी, दामाद कैसा मिला? दामादी कहते हैं ना, समझ गए ना दामाद? हाँ, कि दामाद कैसा मिला है, जमाई कैसा मिला है? तो कहेगी अरे बेटे क्या बताऊं, हीरा मिला, हीरा। कैसे? अरे बड़ा ही अच्छा दामाद मिला, रात दिन मेरी बेटी को शॉपिंग कराता है, रात दिन मेरी बेटी को कपड़े खरीद कर देता है, और यहां तक कि मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है चाय भी खुद बना के पिलाता है। ऐसा है कि नहीं? बुढ़िया का यही जवाब होगा। अच्छा, अगला सवाल और कर लेना, लड़के की भी तो शादी की थी, बहू कैसी मिली? अरे बेटे हमारी तो किस्मत ही फूट गई, डायर मिली है, डायर। जब से आई है लड़के को गुलाम बना लिया, हमारे बेटे को गुलाम बना लिया, अब तो हमारी सुनता ही नहीं। यहां तक कि रात दिन शॉपिंग करा के देता है, रात दिन शॉपिंग करके देता है, और यहां तक कि इतनी खतरनाक बहू मिली है, बेटे क्या बताऊं, बहू क्या मिली है, हमें तो डायन मिली है, मेरे बेटे से ही चाय बनवा के पीती है।
ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا چائے ادھر بھی بنی تھی, چائے ادھر بھی بنی تھی, ہیں چائے ہی تو بنی تھی, کچھ اور تھوڑی بنا تھا. بیٹی کے لیے, لڑکی کے لیے داماد نے چائے بنائی تو بڑھیا خوش, اور بہو کے لیے بیٹے نے چائے بنا دی, لڑکے نے چائے بنا دی تو بڑھیا کام ختم, بھڑک گئی. کاش اگر بہو کو بہو نہ سمجھا ہوتا, بیٹی سمجھا ہوتا, جھگڑا ختم. اور بہو ساس کو ساس نہ سمجھے, ماں سمجھ لے, جھگڑا ختم. مجھے بتاؤ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی لڑکی کوئی بیٹی اپنی ماں سے الگ ہوئی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آج تک ہوا ہے؟ کیا خبریں ملتی ہیں کہ بہو اور بیٹا الگ ہو گیا ساس سسر سے, ایسا ہی ہے نا؟ آج تک یہ خبر سنی, اخبار میں چھپی کہ فلاں بیٹی کا اپنی ماں سے جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے وہ الگ ہو گئے؟ نہیں سنی نا. کیوں؟ بیٹی جانتی ہے کہ یہ مجھے مار بھی لے, چاہے ڈانٹ لے, کچھ بھی کر لے, لیکن یہ میری ماں ہے. وقتی طور پہ ناراض ہو سکتی ہے لیکن الگ نہیں ہوتی. تو اگر ساس کو ساس نہ سمجھا جائے, ماں سمجھا جائے, تو چاہے جتنے جھگڑے ہو جائیں الگ ہونے کا نمبر نہیں آئے گا. اور ساس بہو کو بہو نہ سمجھے, بیٹی سمجھے. جب بہو سمجھتی ہے تو ہوتا کیا ہے, پورا دن حساب لگاتی ہے بڑھیا. ہاں کون سا کپ توڑا ہے, کون سی پیالی توڑی ہے, کون سا گلاس کدھر سے اٹھا کر کدھر رکھا ہے, پورا دن حساب لگاتی ہو. جیسے ہی بیٹا شام کو آیا, ارے بیٹے اب کیا کریں, ہم تو چلے جائیں کیا اس گھر سے, اب تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں, اب کیا فائدہ بتا کر کے, اب تو ہم پرائے ہو گئے, اب ہم مالک تھوڑی رہے اس گھر کے. جیسے ہی بیٹا کام کر کے آیا اس کا پارا گرم کر دیا. ایسا ہی ہے نا, یہی ہوتا ہے نا. اچھا جی, اور ادھر بیویوں کا معاملہ کیا ہے, بہوؤں کا, وہ رات دن اسی میں لگی رہتی ہیں کہ بڑھیا بڈھوں کی کوئی کمی نکالی جائے اور اپنے شوہر سے الگ کیا جائے. یہی چلتا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہنسی مذاق اپنی جگہ ہے, لیکن میں سیریسلی ایک بات بتا دوں, اگر کوئی بھی لڑکی اگر اپنے شوہر کے ماں باپ کو الگ کرتی ہے, اپنے ساس سسر کو الگ کرتی ہے, تو اس نے بہت بڑا تیر نہیں مار لیا کہ اس کا نام گنیز بک میں درج ہوگا, ریکارڈ بنے گا, جو اسے ایوارڈ دیا جائے گا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تو نے اپنے شوہر کی اور اپنی جنت کو خود سے دور کر لیا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ بیٹے کے حق میں, لڑکیوں کے حق میں, بہوؤں کے حق میں, اولاد کے حق میں اس طرح سے ہیں, اگر فرما برداری کریں تو وہ جنت کا پروانہ دلائیں گے, اور اگر ماں باپ سے بدتمیزی کی تو تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ سے بدتمیزی نہ کیا کرو. اچھا اگر پھر بھی کسی کی بہو, کسی کی بیوی زیادہ اگر پریشر بنائے کہ ماں باپ سے الگ ہو جاؤ, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں آج کل نوجوان کہتے ہیں ارے یار کیا کریں, ادھر سے ماں باپ ہیں, ادھر سے بیوی ہیں, اب کوئی تو فیصلہ لینا پڑے گا. تو آج کل کا نوجوان کیا ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک طریقہ بتا دوں, زندگی میں کبھی نوبت نہیں آئے گی الگ ہونے کی. اگر کسی کی بیوی کہنے لگے کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ماں باپ سے الگ ہو جاؤ, تو ایسی سچویشن جب آئے تو جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ذمہ دار علماء کو بلانا, علماء کو بلانے کے بعد میں سسرال سے بھی کچھ لوگوں کو بلا لینا, اور ایک اسٹامپ پیپر تیار کر لینا, اور سب کچھ اس پر لکھ لینا, اور لوگوں کے سامنے بولنا کہ تو بھی اس پر سگنیچر کر دے. تو کہتی ہے کہ ماں باپ سے الگ ہو جاؤ, تمہیں ہو گیا. تو کہتی ہے ماں باپ سے آج کے بعد نہیں ملو گے, مان لیا نہیں ملوں گا. تو کہتی ہے ماں باپ سے الگ ہونا ہے, ہو گیا. لیکن ذرا تو بھی سگنیچر کر, تو بھی سائن کر کہ تو بھی آج کے بعد میکے نہیں جائے گی, تو بھی آج کے بعد بھیا کے گیت نہیں گائے گی, تو بھی آج کے بعد اپنے ماں باپ سے نہیں ملے گی. ارے جب اتنا سنے گی نا تو کہے گی ارے میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو مذاق کر رہی تھی, جسٹ کڈنگ, جسٹ جوکنگ. آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ, آئینے دکھانے کی ضرورت ہے, سارے حالات بدل جائیں گے, ہے نا.
کہے گی ارے آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، کیوں الگ کرنے کی بات کرتے ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، آئینہ دکھانے کی ضرورت۔ کہنا کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے چلنا سکھایا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے اللہ، کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اللہ کہنا سکھایا ہے، کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے کلمہ طیبہ پڑھنا سکھایا۔ سبحان اللہ، ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جو ساری رات میرے سرانے بیٹھ کر کے رات گزار دیا کرتی تھی، میری طبیعت خراب ہونے پر ساری رات سوتی نہیں تھی۔ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے اپنے دانتوں سے لقمے چبا چبا کر کھلائے۔ ارے جب تو نہیں چھوڑ سکتی اپنی ماں کو تو کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے میرے لیے درد زہ برداشت کیا؟ ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 2.5 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جو مجھ سے بنا کسی لالچ کے پیار کرتی ہے، جو پیسے کے لالچ کے بنا پیار کرتی ہے۔ دنیا والوں، اگر تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ تمہارے پاس دولت ہے، کوئی محبت اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے پاس شہرت ہے، کوئی محبت اس لیے کرتا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، کوئی محبت اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا انداز تکلم اچھا ہے، آپ کا بولنے کا انداز اچھا ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کا کردار اچھا ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ پیسے والے ہیں۔ لیکن پیارے، ماں کا دل الگ ہے۔ ماں تم سے نہ پیسے کی وجہ سے محبت کرتی ہے، نہ خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتی ہے۔ ماں کے لیے بیٹا چاہے لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے اندھا ہو، لیکن ماں کے لیے وہ 14ویں کا چاند ہوا کرتا ہے۔ آپ غور کرنا، میری بات کو دل پر لکھ کر لے جانا۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلو کمانے کے لیے، جب واپس آؤ کما کر کے، تو سب کی نظریں تمہارے بیگ پر ہوں گی، سب کی نظریں تمہاری اٹیچی پر ہوں گی۔ کتنا کما کر لایا ہے، کتنا پیسہ لایا ہے، سب تمہارے بیگ کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ ماں ہوگی پیارے جس کی نظریں تیرے پیسے پر نہیں، تیری اٹیچی پر نہیں، تیرے بیگ پر نہیں، بلکہ تیرے چہرے پر ہوگی۔ تیری ماں کہی کہ میرے بیٹے تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا، تو اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ میرے بیٹے کیا تیری طبیعت خراب ہے؟ میرے بیٹے کیا تو نے وقت پر کھانا نہیں کھایا؟ میرے بیٹے کیا تجھے کوئی پریشانی ہے؟ میرے بیٹے کیا تجھے کوئی مرض لگ گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں، وقت رہتے منا لو اپنے ماں باپ کو، عزت کر لو اپنے ماں باپ کی۔ قسم خدا کی، اگر تم نے ماں باپ کو منا لیا، راضی کر لیا، تو مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، ماں باپ اگر تم سے خفا ہو گئے، تو چاہے جتنے جلسے سجا لو، چاہے جتنی محفلیں سجا لو، چاہے جتنی مسجدیں بنا لو، جس سے ماں باپ ناراض ہو جایا کرتے ہیں اس سے مدینے والے آقا ناراض ہو جایا کرتے ہیں، اور جس سے مدینے والے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض ہو جایا کرتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیخ الاولیاء کانفرنس، 7 تاریخ سنی مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں وقت نہیں ملتا ماں باپ سے دعائیں لینے کا، آج ہم سلام بھی نہیں کرتے ماں باپ کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، پورا دن ماں باپ انتظار کرتے، ماں انتظار کرتی ہے بیٹا آئے گا۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے بار بار نظریں چوکھٹ کی طرف جاتی ہیں کہ نہیں، کہ بیٹا آنے والا ہوگا، بیٹا آنے والا ہوگا۔ ماں باپ کی نظریں بار بار چوکھٹ پر جاتی ہیں، لیکن بیٹا آیا سیدھا بیوی کے حجرے میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ سے اسے مطلب ہی نہیں ہے، آیا سیدھا بیوی کے کمرے میں، حجرے میں، بیوی کی آغوش میں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی سے محبت نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی رائٹ ہے،
اس کے بھی حقوق ہیں, آپ ان کو بھی ادا کریں, لیکن وہ محبت نہیں ہو بیوی سے جو محبت ماں باپ سے دور کر دے. ماں باپ کی بھی فرما برداری ہو اور بیوی کا بھی حق ادا کیا جائے. اللہ اکبر. ہمیں وقت نہیں ملتا, لیکن وہ جو بڑے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, اللہ کے ولی, اللہ کے نبی, وہ ماں باپ سے دعائیں لیا کرتے تھے. ذرا محبت سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. جب بھی گھر سے نکلا کرتے تھے آپ کی والدہ ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتی تھی کہ پروردگار میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا, میرے موسیٰ کلیم اللہ کی حفاظت کرنا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا. ماں کا انتقال ہونے کے بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے, اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے. پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پیر پھسل گیا. جیسے ہی پیر پھسلا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا, موسیٰ اب ذرا سنبھل کر چلو. سبحان اللہ. عرض کیا پروردگار تیرا موسیٰ پہلی بار نہیں آیا, بار بار آتا رہا ہے, یہ آج سنبھلنے کی بات کس لیے؟ تو فرمایا گیا موسیٰ پہلے تمہاری ماں زندہ تھی تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے, اب تمہاری ماں زندہ نہیں ہے تمہاری حفاظت کی دعا کرنے کے لیے, اس نے سنبھل کر چلو, دیکھ کر چلو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ کا, اور آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ ہر ماں کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی شارح بخاری اپنی مشہور زمانہ کتاب عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل فرماتے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, اگر ہم نے مکے کو فتح کر لیا, اگر ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا, کعبے کو فتح کر لیا, تو میں منت مانتا ہوں کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا, میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا. آج بھی منتیں مانی جاتی ہیں. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 دیگ بریانی بنواؤں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگ بریانی بنواؤں گا. کبھی بریانی سے آگے بڑھ کر بھی سوچا کرو. میں بزرگوں کی نیاز کا مخالف نہیں ہوں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن کم سے کم بریانی سے آگے بھی تو بڑھو. یہ منتیں کیوں نہیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں بیوہ عورت ہے, اس کی بیٹیاں جوان ہیں, نکاح نہیں کر پا رہی ہے وہ بیوہ عورت, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کی بچیوں کے نکاح میں مدد کروں گا, اتنا پیسہ دنیا سے چھپا کر کے دوں گا. یہ منتیں کیوں نہیں مانتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں معذور آدمی ہے, غریب آدمی ہے, وہ کھانے کمانے سے پریشان ہے, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں زمانے سے چھپ کر کے 2 مہینے کا راشن اسے دوں گا. یہ منتیں کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے غریب پڑھتے ہیں, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مدرسے کے بچوں کی مدد کروں گا, اتنے مہینے کے کھانے کا انتظام کروں گا. صرف بریانی کی منت ہے, بریانی سے آگے بھی سوچا کرو. وہ الگ بات ہے کہ بریانی کو میں اچھے سے جانتا ہوں, مراد آبادی بریانی اور حیدرآبادی بریانی, کیونکہ میں مراد آباد رہتا ہوں اور حیدرآباد جاتا رہتا ہوں, تو مجھے دونوں بریانی پتہ ہے, اور مجھے آپ کے بنگال کی بریانی کے آلو بھی پتہ ہے. ہاں, ایئرپورٹ, کلکتہ ایئرپورٹ سے باہر نکل کے بریانی کی تلاش میں نکلے, بہت تلاش کیا, 2 سال پرانی بات ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی, تقریر کرنے کے لیے آئے تھے, بہت بھوک لگی تھی. بھوبنیشور سے کلکتہ فلائٹ تھی, کلکتہ سے 2 گھنٹے بعد میں پھر فلائٹ تھی لکھنؤ کے لیے. ہم نے تلاش کی کہ بریانی مل جائے کہیں تو کھا لیں, بھوک لگی ہے, علاقے جیسا کھانا نہیں ملا ہے, تو ایک ہوٹل ملا, گاڑی کر کے گئے, بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ بریانی ملتی ہے, اس میں 1 بوٹی اور 2 اتنے بڑے آلو ہے کہ نہیں. میں نے سمجھا اللہ اکبر کبیرہ, یہ بریانی ہے. اگر کبھی بریانی سمجھنا ہو, کھانا ہو, تو مراد آباد تشریف لائیے گا. آپ جو کھاتے ہیں بہت اچھا کھاتے ہیں, میں اس کی برائی نہیں کر رہا, میں صرف بریانی کی بات کر رہا ہوں. آج بھی بہت اچھا کھلایا آپ حضرات نے. بات چل رہی ہے بریانی سے آگے بڑھ کے بھی کچھ سوچئے, اچھی منتیں بھی مانا کرو. یہ منتیں کیوں نہیں مانتے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا, میں قرآن کی تلاوت کروں گا. بہرحال نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا
ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. مدینے والے آقا فرماتے ہیں ہر نوجوان اپنے دل پہ لکھ کے لے جائے, ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے بھی کان کھول کر کے سن لے. میرے نبی فرماتے ہیں اے آنے والے سن, اللہ کے کرم سے ہم کعبے کو فتح کریں گے, ہم مکے کو فتح کریں گے, لیکن تجھے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھر میں جا کر ماں کے قدموں کو چوم لینا. سبحان اللہ. اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا, اپنی ماں کے پیروں کو چوم لینا, تیری منت پوری ہو جائے گی. یہ مرتبہ ہے پیارے ماں باپ کا. آقا کریم فرما رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کو چومو, ماں کے پیروں کو چومو. اور آج کل کا نوجوان ماں کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جنہوں نے ماں کے قدم چومے؟ جھوٹ نہیں بولنا, یہ آقا کریم کی محفل ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے پیر چومے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر. نوجوانوں, یہ تمہارا کلچر تھا, یہ تمہارا کلچر تھا. تمہیں پیغام دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومو, اپنے ماں باپ کے پیروں کو چومو. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بھی نہیں ملا. اللہ اکبر. پھر کیسے ترقی کریں گے ہم؟ کیوں نہ پریشانیاں آئے آج ہمارے پاس. آج مسلمانوں کا حال یہ, علاقے میں ڈھونڈا پھرے گا, ڈھونڈے گا, مولوی صاحب مل جائیں, فلاں پیر صاحب مل جائیں, فلاں امام صاحب مل جائیں تعویذ کرانے کے لیے. ایسا ہے کہ تعویذ کر دو, برکت نہیں ہو رہی, گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی, بیٹا نہیں سن رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. ارے نوجوانوں, کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر میں جا کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا اور اپنی ماں سے دعا کے لیے بول دینا. قسم خدا کی اگر تیری ماں نے تیری ترقی کے لیے دعا کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نیچے نہیں گرا سکتی. سبحان اللہ. اگر ماں حفاظت کی دعا کر دے تو دنیا کا کوئی غنڈہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ماں کامیابی کے لیے دعا کر دے تو پھر تو ناکام نہیں ہو سکتا. کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگوں کا ادب کرنا ضروری ہے. اگر کوئی جینون پرابلم ہے, کوئی زیادہ کریٹیکل سچویشن آ گئی ہے تو کسی اچھے بزرگ سے تعویذ لیں, کوئی بات نہیں, لیکن اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنے ماں باپ سے دعا لے لو. میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے تمہارے لیے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, سنو, ماں باپ کی دعائیں بیٹوں کے حق میں, بیٹیوں کے حق میں, اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعائیں امتی کے حق میں. اب میں آخری چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں, چونکہ مجھے لگتا ہے اب آپ کا کوٹا پورا ہو چکا ہے, چونکہ آپ بھی سنتے سنتے تھک چکے ہیں. عشاء کے بعد سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا, تو سستی ظاہر سی باتیں آپ پہ چڑھ رہی ہے. تو میں انشاءاللہ کچھ اہم باتیں آپ کے سمکش رکھ دوں اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر جاتے ہیں, ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر جاتے ہیں, ماں باپ سے ہم زبان لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے, ماں باپ سے بدسلوکی کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ نے حج کیا, آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے, لوگوں کی بھیڑ ہے. آپ نے سوچا ساری دنیا سے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو, یا رب نے سب کا حج قبول کر لیا ہے. آپ اسی جستجو میں تھے, آپ یہی سوچ رہے تھے. رات کو سوئے ہیں تو آپ کو بشارت ہوئی ہے, آپ کو الہام ہوا ہے کہ اے مالک بن دینار, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا, اے مالک بن دینار, سب کا حج قبول کر لیا گیا ہے, سب کا حج قبول کر لیا گیا ہے, لیکن ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں, مضطرب ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. صبح کو اٹھے ہیں, اٹھنے کے بعد میں آپ نے دوڑ لگائی ہے, تلاش کرتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے ہیں, لوگوں کی خیموں میں جا جا کر کے پوچھتے ہیں, قافلے والوں کو روک روک کے پوچھتے ہیں, ذرا بتاؤ تو صحیح کیا تم کسی محمد بن ہارون بلخی کو جانتے ہو. لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں. ایک طویل
طویل مدت گزر جاتی ہے حضرت مالک بن دینار کو تلاش کرتے کرتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بالآخر یہ تلاش کرتے کرتے خراسانیوں کے بیچ میں جا پہنچے ہیں. خراسانیوں سے جا کر کے انہوں نے پوچھا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں مالک بن دینار نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے. لوگوں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے، کس لیے پوچھ رہے ہو. لوگوں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیسا شخص ہے، میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا کرتا ہے. کہا کس لیے جاننا چاہتے ہو؟ کہا سنو مجھے الہام ہوا ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے. لوگوں نے کہا ارے سنو، جس محمد بن ہارون بلخی کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو متقی ہے، وہ تو پرہیزگار ہے، وہ تو رات دن رب کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتا ہے، وہ تو رات دن رب کی عبادت کیا کرتا ہے، وہ تو نیک ہے، وہ تو پرہیزگار ہے، وہ تو متقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا تو آپ کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک طرف مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھے خبر مل رہی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے، دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے. یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. لوگوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ملے گا. لوگوں نے بتایا فلاں جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی کے پیچھے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اسی خیمے کے اندر تمہیں محمد بن ہارون بلخی مل جائے گا. مالک بن دینار نے دوڑ لگائی ہے، اس خیمے کے پاس جا کر کے رکے ہیں، اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ کے قدم رک جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ محمد بن ہارون بلخی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز میں مشغول ہیں، عبادت الہی میں مصروف ہیں. آپ نے انتظار کیا ہے نماز ختم ہونے کا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مالک بن دینار نے دیکھا کہ محمد بن ہارون بلخی کا ایک بازو کٹا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز ختم ہوئی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد میں دعا سلام ہوا ہے. مالک بن دینار سلام کرنے کے بعد میں واپس پلٹنے لگتے ہیں. محمد بن ہارون نے دامن پکڑ لیا. اے آنے والے ذرا بتا تو صحیح کیوں جانے لگا ہے؟ کیا وہ کام نہیں بتائے گا، وہ بات نہیں بتائے گا جو تو بتانے آیا تھا؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں شاید میں کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا ہوں، شاید میں کسی اور کے پاس آ گیا ہوں. تم تو متقی ہو، تم تو پرہیزگار ہو، تم تو سجدے میں تھے، تم تو عبادت کر رہے تھے، تم وہ شخص نہیں ہو سکتے، مجھے تلاش کرنا ہوگا. یہ کہہ کر آپ جانے لگتے ہیں تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا سنو، جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ کام کر کے چلے جاؤ. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں تم یہی بتانے آئے ہو نا کہ رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ رب نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا کہ محمد بن ہارون بلخی کی اس بات کو سنا کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں اے محمد بن ہارون ذرا بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا کہ میں تجھے یہ بات بتانے آیا تھا؟ تو کیسے جانتا ہے کہ میں تجھے یہ بتانے آیا تھا کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں اے مالک بن دینار، میں پچھلے 25 سال سے ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، میں کعبے کا طواف کرتا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، میں مینا میں جاتا ہوں، میں طواف کعبہ کرتا ہوں، میں ارکان حج ادا کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں. ارکان حج مکمل کر کے جب میں کعبے کا طواف کر کے کمپلیٹ حج کر لیتا ہوں تو کوئی بھی اللہ والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے دوڑ جا، چلا جا، واپس ہو جا، اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ نے تیرے حج کو مسترد کر دیا ہے. اے مالک بن دینار، میں 25 سال سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں پچھلے 25 سال سے ہر سال کعبے کا طواف کرتا ہوں، ہر سال صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، ہر سال مینا میں جاتا ہوں، ہر سال آقا کریم کے روزے پر جاتا ہوں، میں ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن ہر سال میرے حج کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، میرے حج کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مالک بن دینار فرماتے ہیں ذرا بتا تو صحیح تو نے اتنا بڑا کون سا گناہ کیا ہے جو تیرے ہر سال حج کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، تیرے حج کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، جھٹلا دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے. ذرا بتا تو صحیح تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
عرض کرتے ہیں اے مالک بن دینار سنو، اللہ نے مجھے عزت بھی دی تھی، اللہ نے مجھے شہرت بھی دی تھی، میرے پاس نہ دولت کی کمی تھی، نہ شہرت کی کمی تھی، نہ عزت کی کمی تھی، سب کچھ دیا تھا میرے رب نے، بہت کچھ دیا تھا میرے رب نے، میرے رب نے دینے میں کوئی کمی نہ کی تھی، لیکن مالک بن دینار میں بھٹک گیا تھا، مالک بن دینار میں بگڑ گیا تھا، مالک بن دینار میں شراب نوشی کے راستے پر چلا گیا تھا، مالک بن دینار میں شراب پینے لگا تھا، اسی عادت نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ اے مالک بن دینار سنو، رمضان کا مہینہ تھا، لوگ روزے رکھتے تھے لیکن میں شراب پیا کرتا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ رمضان کیا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ روزے کی عزت کیسے کی جاتی تھی، میں شراب کی حالت میں رہا کرتا تھا۔ اے مالک بن دینار ایک دن کیا ہوتا ہے، عصر کا وقت ہے، میں شراب کے نشے میں تھا، میں شراب پی کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میری ماں کھانا تیار کر رہی ہے، تندور میں روٹیاں تیار کر رہی ہیں، روزے داروں کی افطاری کا انتظام کر رہی ہیں، افطار کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا میں نے اپنی ماں سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مالک بن دینار جب میں نے اپنی ماں سے اتنا کہا تو میری ماں نے کہا کم وقت، اگر تو روزے کی عزت نہیں کر سکتا ہے، اگر تو کم سے کم روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم روزے داروں کی حیا کر لے، روزے داروں کی عزت کر لے، روزے داروں سے شرم کر لے۔ ارے افطار کا وقت ہونے والا ہے اور تم مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے۔ اے مالک بن دینار، میری ماں نے مجھ کو ڈانٹا، میری ماں نے مجھ کو جب ڈانٹا تو میں غصے میں آ گیا، میں شراب کے نشے میں تھا، میں شراب کے نشے میں چور تھا، میں دولت کے نشے میں چور تھا، مجھے کچھ پتا نہ لگا۔ اے مالک بن دینار میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی ماں کے تماچا رسید کر دیا، اپنی بوڑھی ماں کے تھپڑ مار دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کے تھپڑ مارا میری بوڑھی ماں تندور میں گر گئی اور میری ماں تندور میں جھلس کر کے جل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مالک بن دینار میری ماں اسی تندور میں جل کر کے مر گئی، مجھے کچھ خبر نہ تھی، میں کمرے میں جا کر کے سو گیا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک آہو بکا کا ایک عجیب منظر ہے، لوگ مضطرب نظر آ رہے ہیں، بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ جب میرا نشہ اترا، شراب کا نشہ ہلکا ہوا تو میں نے تلاش کیا، مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، میں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں تلاش کر رہا تھا اپنی بوڑھی ماں کو لیکن میری ماں نظر نہیں آ رہی تھی، میری ماں نہیں مل رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح میری ماں کدھر ہے، میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بدبخت، جیتے جی تو اس کی عزت نہ کر سکا، جیتے جی تو اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، اب وہ مر گئی ہے تو اس کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ سن تیرے تھپڑ مارنے کی وجہ سے تیری ماں تندور میں جھلس کر کے، آگ میں جھلس کر کے مر گئی ہے، اور سن تیری ماں نے وصیت کی تھی کہ تجھے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مالک بن دینار جب میں نے اتنا سنا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے لوگوں سے کہا کم سے کم میری ماں کا پتہ بتا دو، میری ماں کی قبر کا پتہ بتا دو، میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا خبردار کوئی بھی اس کی ماں کا قبر کا پتہ نہ بتائے، اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کو میری قبر کا پتہ نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مالک بن دینار میری ماں کی قبر کا مجھے پتہ نہ بتایا گیا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، میں چلانے لگا، میں اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ اے مالک بن دینار سب سے پہلے میں نے اپنے اس ہاتھ کو کاٹا جس ہاتھ کو اپنی ماں پر اٹھایا تھا۔ اس ہاتھ کو کاٹنے کے بعد میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک میں ہر وقت اپنے رب کو منانے کی بات کرتا ہوں، میں ہر وقت اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہوں، میں ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے معافی کا پروانہ نہیں ملتا ہے، مجھے معافی نہیں ملتی ہے۔ اے مالک بن دینار میں پچھلے 25 سال سے ہر سال حج کرنے آتا ہوں، میں کعبے کا طواف کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرے حج کو میرے منہ پر مار دیا جاتا ہے، میرے حج کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں ذرا غور تو کرو، تم کتنا دل دکھاتے ہو
माँ बाप का, बदतमीजियां करते हो माँ बाप से, ऊंची आवाज में बात करते हो माँ बाप से, बदसलूकी करते हो माँ बाप से। आज का नौजवान जो चंद पैसे कमा ले माँ बाप के साथ अकड़ के बात करता है, जो घर में पैसा कमाता है वो माँ बाप पर भी हक जताने की कोशिश करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि घर को चलाने वाला मैं हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं सबको पैसा दे रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो गनीमत जानो, इसको गनीमत जानो, माँ बाप को राजी कर लो। कसम खुदा की उनसे पूछो जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, उनसे पूछो जिनकी माँ दुनिया से जा चुकी है, उनसे पूछो माँ की मोहब्बत क्या होती है जिनकी माँ मर चुकी है, उनसे पूछो बाप का साया क्या होता है जिनका बाप दुनिया से चला गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जितनी ये मर जाएंगे ना, दौलत होगी तेरे पास, कारें भी होंगी तेरे पास, सब कुछ होगा तेरे पास, लेकिन तुझे बेटा कह करके तेरी पेशानी चूमने वाला कोई नहीं होगा, तुझे बेटा कह करके तुझे अपने सीने से लगा करके चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। सब कुछ होगा तेरे पास, यार भी होंगे, दोस्त भी होंगे, सब कुछ होगा, दौलत भी होगी, लेकिन जिस दिन ये माँ बाप चले जाएंगे कोई तुझे बेटा कहने वाला नहीं होगा। आज अगर ये जिंदा है तो इनकी इज्जत कर लो, इनसे प्यार कर लो, इनकी फर्मा बरदारी कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना कि इसने अपनी माँ पर हाथ उठाया था, इसने अपनी माँ को मारा था, मालिक बिन दिनार उठे और गुस्से में उठ करके कहा, तेरे साथ यही होना चाहिए, तेरे हज को कबूल नहीं करना चाहिए, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है, तू इसी सजा का मुस्तहिक है। हजरत मालिक बिन दिनार ये कहकर के वापस पलटे हैं, पलटने के बाद में अपने घर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मालिक बिन दिनार रात को सोए हैं, जैसे ही आंख लगी है मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आए। मेरे नबी ने फरमाया, ए मालिक बिन दिनार जरा बताओ तो सही, तुमने मोहम्मद बिन हारून बल्खी के साथ ये क्या किया? तुम्हें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उसे हिम्मत देना चाहिए थी, तुम्हें उसे सहारा देना चाहिए था, तुम्हें उसे मायूस नहीं करना चाहिए था। हजरत मालिक बिन दिनार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसने अपनी माँ पर हाथ उठाया हो, या हबीब अल्लाह, जिसने अपनी माँ को सताया हो, जिसकी वजह से माँ चल करके मरी हो, क्या उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए? क्या उसके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूद कायनात फरमाते हैं, ए मालिक बिन दिनार सुनो, यकीनन वो माफी के काबिल नहीं है, यकीनन दुनिया में उसको माफी का परवाना नहीं मिलेगा। वो हर साल हज करे, जब तक भी हज करता रहेगा उसका हज कबूल नहीं होगा, उसको माफी का परवाना नहीं मिलेगा। लेकिन मालिक बिन दिनार सुनो, मैदान महशर होगा, महशर के मैदान में सब लोग मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मालिक बिन दिनार सुनो, मोहम्मद बिन हारून बल्खी की माँ को बुलाया जाएगा, माँ को बुलाने के बाद में मोहम्मद बिन हारून बल्खी की माँ से कहा जाएगा, ये तुम्हारा बेटा मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, इसने तुम पर हाथ उठाया था, बताओ इसके साथ क्या सलूक किया जाए? इसने तुम्हें जला करके मारा था, इसने तुम्हें आग में ढकेला था, तुम इसकी माँ हो, आज जन्नत और दोज़ख का फैसला हो रहा है, रब फरमाएगा बताओ तुम इसकी माँ हो, इसके साथ क्या सलूक किया जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं, ए मालिक बिन दिनार, तो उसकी माँ कहेगी, मोहम्मद बिन हारून बल्खी की माँ कहेगी, परवरदिगार इसने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने तो मोहब्बत के सिवा कुछ ना दिया था इसे, सिर्फ प्यार किया था इससे, सिर्फ मोहब्बत की थी इससे, मैंने तो कुछ लालच नहीं किया था इससे, मैंने कुछ मांगा नहीं था इससे। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ प्यार किया था, मेरी ममता में क्या कमी थी? इसने मुझ पर हाथ उठाया था, सारी जिंदगी मैंने इसको पाल पोस करके बड़ा किया, मैंने सब कुछ किया इसके लिए, लेकिन इसने मुझे जला करके मारा था, इसकी वजह से मैं आग में जली थी। ए अल्लाह, मैं चाहती हूं कि इसको आग जहन्नम का परवाना दे दिया जाए, इसको दोज़ख में डाल दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मालिक बिन दिनार सुनो, जब इतना उसकी माँ कहेगी तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जहन्नम का परवाना दे दिया जाएगा और फरिश्ते उठा करके जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे, घसीट करके जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। लेकिन जैसे ही जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर के जाएंगे, दोज़ख की तरफ जाते जाते मोहम्मद बिन हारून बल्खी बार बार पलटकर अपनी माँ को देखेगा, बार बार पलटकर वापस पलटकर अपनी माँ को देखेगा और कहेगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, माँ ये मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, माँ ये मुझे दोज़ख में ले जा रहे हैं, माँ तू मेरी बेकरारी पर रोती थी, माँ तू मेरे जरा सी परेशानी पर रो जाया करती थी, माँ ये मुझे जलाएंगे, माँ ये मुझे जहन्नम में डाल देंगे, माँ ये मुझे दोज़ख में डाल
ڈال دیں گے. میری ماں مجھے بچا لے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی فرماتے ہیں اے مالک بن دینار, جب وہ بار بار پلٹ کر کے اپنی ماں کو پکارے گا, ادھر اس کی ماں سنے گی اور سننے کے بعد کہے گی پروردگار میں نے اپنے بیٹے محمد بن ہارون کو معاف کر دیا ہے, تو بھی میرے بیٹے محمد بن ہارون کو معافی کا پروانہ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شہید الاولیاء کانفرنس, ستارے کے سنی مسلمان نوجوان کمیٹی. بابا حضرت علامہ مولانا مفتی سرتار رضا بریلی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں عرض کرے گی, جب بیٹا بار بار پیچھے مڑ کر آواز دے گا نا, اپنی ماں کو پکارے گا نا کہ ماں مجھے یہ آگ میں جلائیں گے, مجھے یہ جہنم میں ڈال دیں گے, تو ماں تڑپ اٹھے گی, ماں بے قرار ہو جائے گی. یہ ماں برداشت نہیں کر پاتی بیٹے کی پریشانی, اولاد کی دقت یہ برداشت نہیں کر پاتی. کہے گی پروردگار میں نے معاف کر دیا اپنے بیٹے کو, تو بھی معاف کر دے. حکم ہوگا فرشتوں, اب اس کو جہنم میں نہیں, اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے. سبحان اللہ. اکبر کبیرہ. یہ ماں کی پاور ہے پیارے, ماں کی طاقت ہے پیارے. حکم ہو چکا تھا کہ جہنم میں ڈالو, حکم ہو چکا تھا کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے, لیکن یہ ماں کی پاور ہے, یہ ماں کی اہمیت ہے کہ ماں نے خدا کے فیصلے کو اپنی ممتا کے ذریعے, اپنی دعا کے ذریعے بدلوا لیا. آج بھی اگر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, اپنے ماں باپ سے سچی محبت کر لیں, اپنے ماں باپ سے سچا پیار کر لیں, تو یقیناً دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی ہم رسوائی سے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. اس محفل کو سجانے میں جن نوجوانوں نے, بزرگوں نے, اہل بستی نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے, پروردگار سب کو قبول فرمائے, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اس محفل کو ہم تمام کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.